صدیق اکبر اور عمر فاروق کی فضیلت باقی تمام امت سے بڑھ کر ہے، اور حضرت امام ربانی علیہ رحمہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک فضیلت کی ترتیب خلافت کی ترتیب کے موافق ہے، کہ جیسے جیسے کوئی خلیفہ ہے اس کی فضیلت کی بھی وہی ترتیب ہے، یعنی جو پہلے خلیفہ ہیں ان کی فضیلت بھی سب سے بڑھ کر، اور جو ان کے بعد تھے اللہ نے ان کو خلافت بھی وہی اس کے بعد والی عطا کی. اس لیے اگر بعض لوگ جو ڈائریکٹ ووٹر بنتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے، ان کے لیے میرا مشورہ ہے، ہم نے تو یہ نہیں لکھا، ہمارے علماء نے ویسے یار لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں، مناقب آل ابی طالب میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو میں کہتا ہوں کہ حضرت علی تو چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں. پہلے خلیفہ وہ ہیں نہیں، اور چوتھے یہ ان کو مانتے نہیں. تو یہ مانتے کیا ہیں ان کو؟ جی مطلب وہ خود فرمائیں، اور یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا، اور حقیقت بھی یہی ہے سوائے نصرت فتح علی خان کے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ علی دا پہلا نمبر، لیکن ہم نے قرآن میں یا حدیث میں تو اس طرح نہیں پڑھا، نہ ہی حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ سنا ہے، نہ کسی صحابی سے. تو اگر علی کا پہلا نمبر ہونے سے مراد یہ فضیلت ہے تو پھر مجھے بتائیے کہاں پر موجود ہے یہ فضیلت؟ تو یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تو خود ارشاد فرمائیں کہ بلکہ تمام صحابہ کے مختلف صحابہ کے اقوال موجود ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں بھی حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. ایک خاتون آئی تھی حضور کی خدمت میں اور کوئی کام عرض کیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا پھر آنا. تو انہوں نے عرض کیا تھا حضور اگر آپ کو یہاں نہ پاؤں تو ارشاد فرمایا پھر ابو بکر سے مل لینا. اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں. تو اس لیے یہ ان لوگوں کا پہلی بات تو ہم تقابل چاہتے نہیں ہیں، ہمارے نزدیک تو نور علی نور ہیں سب.